اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان یعنی ابلیس پہلے فرشتہ تھا یا جن تھا؟ اس نے کتنے سال اللہ کی عبادت کی اور اس کے ساتوں آسمانوں پر مختلف نام کیوں تھے؟ اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جو اس کو اتنا مرتبہ حاصل تھا؟ اور پھر اس نے ایسا کیا کر دیا کہ قیامت تک لعین و مردود ہو گیا؟ اور اس کو انسانوں کے ساتھ اتنی دشمنی کیوں ہے؟ اگر آپ بھی ان تمام سوالات کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور اینڈ تک دیکھیں۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو بلند مرتبہ حاصل تھا۔ ابلیس اتنا مقرب تھا کہ 40,000 سال تک جنت کے خزانوں کی چابیاں اس کو سونپ دی گئی تھیں۔ 80,000 سال تک فرشتوں کا دوست رہا اور ان کو واعظ و نصیحت کرتا رہا۔ ابلیس کی مقبولیت اور عبادت کا اندیشہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ ملعون 30,000 سال تک اللہ کے قریب ترین فرشتوں کا سردار تھا اور 1,000 سال تک روحانیت کا سردار تھا۔ 14,000 سال تک عرش کا مسلسل طواف کرتا رہا۔ ابلیس کے ساتوں آسمانوں پر مختلف نام تھے۔ پہلے آسمان پر اس کو عابد کہتے تھے، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی اور پانچویں پر تقی تھا۔ چھٹے آسمان پر یہ خازن کے نام سے موصوف تھے اور ساتویں آسمان پر جناب کو عزازیل کہتے تھے۔ یہ ابلیس کے ساتوں آسمانوں پر مختلف نام تھے اور ابلیس نام اس کا لوح محفوظ میں تھا۔ ابلیس، جس کو اتنا بلند مرتبہ حاصل تھا، اس کا برا وقت اس وقت سے شروع ہوا جب اس نے اللہ کے ایک فرمان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنی فضیلت کے فرشتوں کا سردار، مگر صرف ایک غلطی کی وجہ سے، ایک نافرمانی کی وجہ سے قیامت تک اللہ کے نزدیک و ملعون و مردود ہو گیا۔ اس کی وہ غلطی یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ ابلیس تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے ملعون قرار دے کر نکال دیا تو اس نے قیامت تک اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگ لی، تو اسے دربار خداوندی سے قیامت تک اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی اجازت مل گئی۔ پھر اللہ نے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، تم لوگ شیطان کے قدموں کے نشان پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو بری باتوں اور بدکاریوں کی تاکید کرتا ہے۔ اس سے تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمیں ہر وقت گمراہ کرنے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی مکاریوں سے بچائے۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دو، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔